ایک شخص تھا جو شرابی تھا، شراب کا کام کرتا، اس کے کارخانے تھے، پورا دن رات اس کا یہی چکر تھا۔ اور پھر اس نے کیا کیا کہ اپنے علاقے میں نام پیدا کیا۔ جب نام پیدا ہو گیا تو پھر اس نے اس علاقے کی خوبصورت ترین لڑکی ڈھونڈی، اس کے ساتھ نکاح کیا، بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بچی عطا کی۔ اب وہ اپنی بچی کے ساتھ رہتا، گھومتا پھرتا، ساری باتیں اسے کرتا، پورا ذہن اس کی طرف تھا، اس کے ساتھ ہی پورا دن گزار دیتا، رات اس کے ساتھ گزار دیتا۔ وہ بچی 2 سال کی ہو گئی۔ اس سے پہلے یہ اس کے سامنے شراب پیتا تو بچی اس کے ہاتھ سے کٹورا لے کر پھینک دیتی، یہ مسکرا دیتا کہ چھوٹی بچی ہے، لیکن اس نے یہ بات چھوڑی نہیں، کبھی اس کے داڑھی سے کھیلتی، کبھی کسی طریقے سے کھیلتی۔ 2 سال کی جب بچی ہو گئی، یہ بچی فوت ہو گئی۔ اب مزید غمگین ہو گیا کہ مجھ سے ایک بچی اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہے جو میرا سہارا تھی، جس سے محبت میں کرتا، جس کے ساتھ میرا وقت گزرتا۔ اب مزید شراب کی عورت پڑ گئی، شراب پیتے رہتے، دن رات شراب کے اندر دھت رہتے، مست رہتے۔ ایک دن اسی طریقے سے شراب پیتے پیتے وہاں پہ نیند آ گئی، وہاں لیٹ گئے۔ لیکن خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ قیامت بپا ہے، ایک زلزلہ آتا ہے، جھٹکا آتا ہے، دھماکے کی آواز آتی ہے، قیامت کا منظر خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک سانپ بھاگا آ رہا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ راستے میں ان کو ایک بزرگ نظر آتے جو بڑے کمزور تھے، سفید لباس پہنا تھا، خوبصورت شکل تھی۔ یہ بزرگ کو کہتے ہیں کہ مجھے بچائیے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ عذاب بہت بڑا ہے، میں تمہیں اس سے نہیں بچا سکتا۔ ہاں، یہ سامنے پہاڑی ہے، اس کی طرف چلے جاؤ، شاید تمہارا کام بن جائے، تمہاری وہاں پہ کوئی نشانی ہو، تمہیں بچا لے۔ اب یہ صاحب وہاں سے بھاگتے ہیں، پہاڑی کے قریب جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ پہاڑی کے آگے مزید آگ ہے، لگتا ہے جیسے گر جائیں گے۔ پیچھے ازدا ہے، یہ دوسری طرف پلٹ کر جاتے ہیں، وہاں سے چکر کاٹ کے پھر بزرگ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ازدا میری جان نہیں چھوڑا، وہاں تو مجھے کچھ نہیں ملا سوائے آ کے آپ میری مدد کرے۔ وہ کہتے ہیں بیٹا میں تیری مدد نہیں کر سکتا، ہاں اس پہاڑی کی طرف جاؤ، شاید تمہارا کام بن جائے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں اس پہاڑی کی طرف بھاگا، ازدا میرے پیچھے بھاگتا جا رہا ہے۔ اس پہاڑی کی جب چوٹی پہ میں پہنچا تو میرا خیال تھا کہ یہاں آگے پھر آگ ہوگی، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ازدا جیسے بالکل میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ جب میں وہاں گیا پہاڑی پہ، میں نے سامنے جب نظر دوڑائی، مجھے وہاں پہ ایک بہت بڑا محل نظر آیا، اس کا دروازہ کھلا، وہاں سے چھوٹے چھوٹے بے شمار بچے آئے اور ایک صدا دینے والا ان کو صدا دیتا ہے کہ جاؤ کوئی ہے اس کا وارث جو اس کو بچا لے گا۔ میں نے دیکھا میری 2 سال کی چھوٹی بچی بھاگتی ہوئی میرے پاس آتی ہے، مجھے سینے سے لگاتی ہے اور میری گود میں بیٹھ جاتی ہے، ازدے کو اشارہ کرتی ہے، ازدہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور پھر وہ قرآن کی آیت پڑھتی ہے، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا اب کہ اب ایمان والوں کے دل لرز جائیں اللہ کے خوف سے، اللہ کے بارگاہ میں جھک جائیں۔ جب یہ آیت پڑھتی ہے میں نے پوچھا بیٹی مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ پیچھے ازدہ تھا، راستے میں ایک نیک ملا اور تمہارا یہ گھر، مجھے کچھ سمجھاؤ۔ کہنے لگی ابو جن کے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کو اس گھر میں لایا جاتا ہے یا ان کی پرورش کی جاتی ہے اور قیامت والے دن ان کو اکٹھا چھوڑ دیا جائے گا تاکہ اپنے ماں باپ کی وہ سفارش کر سکے، ان کی شفاعت کر سکے، ان کو بچا سکے، اس لیے ہم یہاں پہ رہتے ہیں۔ رہی بات ازدے کی، ابو آپ نے زندگی میں بڑے گناہ کیے، یہ ازدہ آپ کے گناہ تھے جو آپ کے پیچھے لگی ہوئے تھے، اور اگر میں نہ ہوتی تو یہ آپ کو جہنم کے اندر لے جاتا، کھا جاتا اور آپ اس طرح عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتے، یہ تو میری وجہ سے آپ بچ گئے۔ اور اسی طریقے سے راستہ کے اندر جو آپ کو بزرگ ملا وہ آپ کی نیکیاں تھی، وہ بڑی کمزور تھی، بڑی تھوڑی تھی، آپ کو نہیں بچا سکی۔ اگر نیکیاں زیادہ ہوتی تو وہی آپ کو بچا لیتی، ایک آپ کے پاس میں نشانی تھی جس نے آپ کو بچا لیا۔ ابو توبہ کر لیں، توبہ کر لے، ایسا نہ ہو کہ سچ مچ کا جب یہ منظر آئے تو اس وقت آپ کو بچانے والا کوئی نہ ہو۔ بس یہ خواب مکمل ہوتی ہے، ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ اب دل کی کیا حالت بدلی کہ اللہ کا اتنا قرب ملا، اتنی اللہ کی عبادت کی، اتنا اللہ کو راضی کیا کہ اللہ نے ولایت کے درجے تک
पहुंचा दिया। और ये शख्स कौन था? ये कोई और शख्स नहीं था, जानी पहचानी शख्सियत हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूँ। साहिब, एक शराबी बंदा जो अपनी पूरी ज़िंदगी मस्ती के साथ गुजार रहा था, अचानक एक ख्वाब की वजह से दिल में खौफ आता है, रब की बारगाह में झुक जाता है। जब रब की बारगाह में झुकता है, रब पीछे गुनाह माफ़ नहीं करता बल्कि ज़माने का ऐसा वली बना देता है कि क़यामत तक उसका चर्चा रहेगा। तो हम भी गुनाहगार हैं, बेशक हमने बड़े गुनाह किए हैं, लेकिन वो दर अभी खुला है, उस दर में भी हम जाएं। मालिक के हुजूर पर हाजिरी दे, मालिक हमारे ख़ताओं को माफ़ कर देगा। लेकिन अगर हमने माफ़ी न मांगी, मौत आ गई, फिर उस दिन हमें क्या होगा? अज़दा गुनाहों का पीछे होगा और आगे हमारी कमज़ोर नेकियां होगी, फिर निजात का ज़रिया नज़र नहीं आएगा। आज हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने दिल की दुनिया बदल सकते हैं, अपने मालिक हुज़ूर सजदा रेज़ी कर सकते हैं। अल्लाह ताला में माफ़ फरमा देगा, और सिर्फ माफ़ नहीं फरमाएगा, जब उसके साथ सच्ची मोहब्बत करेंगे फिर हमें भी अपने औलिया की सफ़ में शामिल फरमा देगा।